بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خراسان کے ایک شہر ہرات اور عاشق رسول حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ ہرات شہر کا نام آتے ہی حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کا اسم گرامی زبان پر آ جاتا ہے۔ ہرات ملک خراسان کا صدر مقام اور لافانی شہرت رکھنے والے شاعروں اور مفکروں کی اماجگاہ تھا۔ آج بھی شہر کے اندر اور باہر ہر طرف بکھرے کھنڈرات سے اس شہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہرات کی آبادی اور خوشحالی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ ان نیک دل حکمرانوں سے اس شہر میں خوبصورت مسجدیں، مدرسے اور دوسری عمارات تعمیر کروائیں، جس سے اس شہر کا شمار خراسان کے بڑے شہروں میں ہونے لگا۔ بعد میں تاتاریوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اتنی تباہی کے بعد جب مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ کا یہاں سے ذکر ہوا تو اس وقت بھی ہرات کا شمار بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ غوری سلطانوں کے دور حکومت میں ہرات نے ایک بار پھر سنبھالا لیا، نئی اور شاندار عمارات بننے لگیں۔ پھر تیموری بادشاہوں نے ہرات، جو موجودہ افغانستان کا ایک شہر ہے، کو وہ حسن بخشا کہ دنیا اسے ایک خوبصورت ترین شہر سمجھنے لگی۔ شاہ رخ نے ہرات کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور ایسی عالی شان اور لافانی عمارات تعمیر کروائیں جو فن تعمیر کا نادر شاہکار سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے آباء و اجداد تربت جام کے رہنے والے تھے، جہاں پر حضرت شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، اور الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو بھی تربت جام میں حضرت شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر بھی کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ یہ گھرانہ اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھا۔ 15ویں صدی میں جب ہرات اہل علم و کمال کا مرکز پایا تو شیخ شمس الدین محمد دشتی، جو جام کے مفتی اور قاضی تھے، اپنی اولاد کے ساتھ ہرات آ گئے اور ان کی ہی اولاد سے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین اور عاشق علوم تھے۔ طریقت میں بھی آپ نے اونچا نام پایا اور آپ کا شمار اکابرین بزرگان نقشبندیہ میں ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عربی، فارسی، شاعری میں بھی کمال حاصل کیا، اور سب سے بڑھ کر کہ حضرت جامی ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ الحمدللہ ہمیں ہرات میں بھی حضرت جامی کے مزار مبارک کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے مزار مبارک کے ایک طویل و عریض قدیم تاریخی قبرستان میں واقع ہے۔ قبر مبارک قدر لمبی ہے اور اوپر کوئی عمارت وغیرہ نہیں، بلکہ ایک درخت کی شاخوں نے آپ کے مزار مبارک کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ فروری 2000 کی بات ہے، سلام پیش کیا اور آپ کے مزار مبارک پر ایک چادر کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے رخ انور کی طرف منہ کر کے آپ کی ہی مشہور زمانہ نعت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بآواز بلند کی۔ ایک بار آپ بھی یہ مشہور نعت ہمارے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، بے برئیں جان مشتاقم درانجا، فدائے روضائے خیر البشر کن، توئی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوے من نظر کم۔ اور جامی فرماتے ہیں مختار ہے مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دگر کن۔
صبح کا سہانا منظر، خاموشی، اور جس شخصیت نے یہ نعت مبارکہ لکھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تو یقین مانے ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوئی جس کا ان الفاظ میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ نعت شریف کے اختتام پر اس بندہ نے ختم شریف پڑھا اور دعا کی گئی۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے ساری عمر درویشی اور سادگی سے گزاری اور دنیائے شعر و سخن میں بلند مرتبہ رکھنے کے ساتھ ایک نامور عالم دین کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ نہایت خلیق اور ملنسار تھے، گفتگو کا لہجہ نرم اور دلچسپ ہوتا تھا۔ قدرت نے آپ کو ایسی طبیعت اور سمجھ عطا فرمائی تھی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق لفظ جام کہ جتنے عدد بنتے ہیں اتنی ہی حضرت مولانا جامی کی تصانیف ہیں، اور یہ تمام تصانیف نہایت مشہور اور مقبول ہوئیں۔ نفحات الانس تصوف پر ایک مشہور زمانہ گراں قدر تصنیف ہے۔ اس میں صوفیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے تذکرۃ الاولیاء کے بعد فارسی زبان میں نہایت ہی یہی جامع تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول میں سے ہمیں بھی ایک حصہ عطا فرما دے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔